ابو بکر صدیق فاروق عثمان ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں اس وقت بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ یہ الگ بات کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام حفاظ عظام اور ہمارے شعراء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی قابل قدر سامعین پس پردہ ہماری مستورات، میں بھی آپ سے ایک مرتبہ گزارش کر لوں کہ اگر آپ واقعی اس جلسہ سیرت النبی سے کوئی پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں تو بسہولت آرام سے، سردی کا موسم ہے اور ابھی پنڈال میں کافی جگہ ہے، اس لیے جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں اور آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ یہ حضرات سب سننے ہی کے ارادے سے آئے ہیں، آ جائیں دوستو آ جائیں۔ اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ابھی شعراء کا کلام بھی ہوگا، یہ جلسہ بھی ہے، اس میں بیان کرنے والے اپنی گفتگو کریں گے اور شعراء منظوم انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں گے۔ آپ دونوں میں شرکت فرمائیں، اس لیے تمام حضرات سے جو ادھر ادھر موجود ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ اندر بیٹھیں۔ مستورات سے خاص کر گزارش یہ ہے کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، وہ یہاں پر جلسہ سننے آئی ہیں، جلسہ دیکھنے نہیں آئی ہیں اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے نہیں آئی ہیں۔ دین کے نام سے آپ اپنے گھر پہ یہاں پر آئی ہیں، اس لیے جس نیت سے آئی ہیں اس نیت سے آپ یہاں پر بیٹھیں، نہ کسی کی خیریت معلوم کریں، نہ شور و شغف کریں، اور بچے ساتھ میں نہ ہو تو اچھا ہے، بچے چھوٹے بچوں کو گھر پہ بھیج دیں تاکہ ابھی اس جلسے سیرت النبی کے جو کلیدی مقرر ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ غازی صاحب چترویدی، جو صحیح معنی میں کہ جن کا بیان سننے کے لیے آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان کا انتہائی پرمغز پر اثر تفصیلی بیان ہوگا۔ میں آپ کے اپنے علاقے کا ہوں، میں حاضر ہو گیا، اگرچہ اس وقت کچھ مشغولیت بھی تھی لیکن تب بھی بیمار تھا، لیکن آپ حضرات کی
چونکہ ہم آتے رہتے ہیں آپ کے علاقے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں بس کچھ گفتگو کرنی۔ اللہ اگر اپنے بندوں اور بندیوں پر یہ بات چھوڑ دیتا کہ تم دنیا کے انسانوں میں، صاحب ایمان انسانوں میں اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ کسی کو بنا لو، جس کے نمونے اور آئیڈیل کے مطابق تم زندگی گزارو، تو شاید ہمارے اور آپ کے لیے بڑی دشواری اور مشکل ہوتی کہ ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں، کس کو ہم اپنا نمونہ بنائیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ عز و جل نے یہ مسئلہ اتنا آسان فرما دیا کہ قرآن کی آیت اتار کر کہ تم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، بہت غور سے ہمارے علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے، بات سمجھیں کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں ایک عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ گویا کہ مخاطب وہ تمام صاحب ایمان ہیں جو واقعی اللہ پر جن کا ایمان ہے اور اللہ سے بڑی انہیں امیدیں وابستہ ہیں اور اللہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے آئیڈیل کیا صرف نماز میں ہے یا روزے میں ہے یا زکوٰۃ میں ہے یا حج میں ہے؟ عام طور سے غلط فہمی یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سماج کی، کہ ہم ان چار عبادتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، ہم نماز کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کے لیے علماء سے رجوع کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہماری مستورات بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہمارے لیے صرف ان چار عبادتوں میں نہیں ہے، ان چار عبادتوں کے علاوہ ہماری پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو، چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے ہماری کاشتکاری ہو، چاہے ہمارے معاملات ہو، ہمارا لین دین ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، شادی ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی ہو، انتقال ہمارے گھر کے کسی فرد کا ہو، دیکھا جائے تو ہر چیز میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک جماعت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج چونکہ اس وقت شادیوں کا موقع ہے، نکاح لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کا کر رہے ہیں، اسی لیے اسی مناسبت سے مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آج نمازوں میں آپ مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ علماء سے پوچھتے ہیں۔ بتائیے یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کا یا اپنی بیٹی کا رشتے کے لیے تلاش کرتے ہیں، رشتہ اپنے داماد لانا چاہتے ہیں یا اپنی بہو کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے معلومات کی علماء سے کہ داماد لانے کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہے اور کیا صفات ہونا چاہیے داماد کے اندر۔ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی بنانا چاہتے ہیں، اس لڑکی کے اندر کیا خصوصیات ہوں، کیا صفات ہوں، کیا خوبیاں ہوں، ظاہر ہے نہیں معلوم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اس میں بھی نمونہ ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا کہ نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا ہے، چار باتیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ سن لیں ہمارے وہ حضرات کہ جن کو اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا ہے، ہماری وہ مائیں جن کو اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا ہے،
کہ آنے والی بہو میں 4 خوبیاں اگر ہوں تو بہت اچھا، 4 میں اگر ایک جس کا تذکرہ ابھی میں کروں گا وہ مل جائے تو بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے عام طور سے، مال بھی دیکھا جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، مال اور خاندان، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، دین بھی دیکھا جاتا ہے۔ مال، جمال، حسب نسب اور دین، یہ 4 باتیں آنے والی بہو میں، یعنی آپ اپنے بیٹے کے لیے جو بیوی لائیں اس میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ أَوْ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تم کو 4 چیزیں مل جائیں بہت اچھا، سبحان اللہ، کہ جس لڑکی کو آپ اپنے گھر کی بہو بنا رہے ہیں اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، خاندان بھی، جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے اسی خاندان سے اس کا بھی ہے، خاندان بھی ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے اور دینداری بھی ہے، سبحان اللہ، 4 صفت مل گئیں۔ لیکن اگر 3 چیزیں نہ مل رہی ہوں تو آپ رشتے کا انکار مت کریں کسی نہ کسی بہانے سے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دین کو لے کر کامیاب ہو جاؤ، دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ آنے والی بہو خوبصورت نہیں ہے کوئی بات نہیں، قبول صورت ہے، صورت و شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر اس کے والد کے پاس مال نہیں ہے کوئی فکر نہیں، خاندان بھی نہیں ہے تو کوئی فکر نہیں، اگر اس کے اندر دین ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، آپ نے اس کے بارے میں جو معلومات کی ہے تو معلومات میں یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ وہ لڑکی باپردہ ہے، گناہوں سے بچتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، با اخلاق ہے، اس کے اندر دین ہے، تو آج سیرت النبی کے جلسے سے یہ حقیر ناچیز آپ کے دل و دماغ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ ایسے رشتوں کو قبول کر لو، انکار مت کرو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو پیش نظر 2 چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، خاندان بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پیش نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ پر ہماری نظر ہوتی ہے کہ لڑکی کے اس باپ کے پاس کتنا مال ہے، یہ مروجہ جہیز اس کا باپ ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اگر مروجہ جہیز جو آج کل چل رہا ہے نہیں دے سکتا تو ہم اللہ پر ایمان لانے والے، پیارے نبی کے امتی، اپنے کو عاشق رسول کہنے والے کسی نہ کسی بہانے سے اس رشتے کا انکار کر دیتے ہیں، یا تو ایسی جگہ رشتہ دیتے نہیں، یا اگر ہم کو زبان حال یا زبان قال سے معلوم ہو گیا کہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق، ہماری جو ہمارا مطالبہ اور ڈیمانڈ ہے ہمارا یا ہمارے بیٹے کا یا ہماری بیوی کا یا ہماری بیٹیوں کا، وہ ڈیمانڈ اس لڑکی کا باپ پورا نہیں کر سکے گا تو ہم کسی نہ کسی بہانے سے انکار کریں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، کتنے رشتے، کیا غریب لڑکیاں اللہ کی بندیاں نہیں ہیں؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا ان کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا غربت ایک ایسا عیب ہے جو ان کے یہاں آ گیا ہے؟ ان لڑکیوں کو نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت جاریہ اور سنت مستمرہ کو زندہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ہے ہمارا حال، اور اللہ معاف فرمائے کہ اگر آپ کو جو امید ہے اس امید سے کم اگر لڑکی، آنے والی لڑکی جہیز لے کر آئی ہے تو اس پر کتنا لعن طعن شوہر بھی کرتا ہے، ساس سسر بھی کرتے ہیں، جیٹ اور دیور بھی کرتے ہیں، ان کی نندے بھی کرتے ہیں، کہ بالآخر وہ پریشان ہو کر اپنے میکے جا کر اپنے باپ کے سامنے آنسوؤں سے روتی ہے
اور کہتی ہے کہ آپ نے ہمارا رشتہ کس گھر میں کر دیا. ان کو تو اتنے لالچی لوگ ہیں، لیکن کیا کرو، تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بھائی کہیں سے لاؤ، سود سے لاؤ، کوئی زمین کا ٹکڑا بیچو، ان کی ڈیمانڈ پوری کرو، ورنہ ہمارے لیے سسرال میں وقت گزارنا بڑا مشکل ہوگا. آخر کل تک ان کے طعنے ہم سنیں گے، کوئی خوشی ہم کو وہاں نہیں مل رہی. مجبوراً باپ اپنے گھر کے زیور کو کسی سنار کے ہاں رکھ کر سود پر رقم لیتا ہے، یا اگر تھوڑی سی زمین ہے تو اس کو بیچ کر اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے. لیکن ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں. آج ہمارا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے، اور اس نوجوان کے گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جہیز زیادہ ملا ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہم اس پر فخر کر رہے ہیں. نہیں، ہم انتہائی درجے کے ناکام ہیں. ہم نے قرآن کی اس آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. ہم حاکم ہیں، اللہ نے ہم کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن ہماری حاکمیت، ہماری بادشاہت، اے نوجوانوں تم کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ کہاں چلی جاتی ہے. جب ہم ایک بھکمری، ایک فقیر بن کر، جس طرح ایک فقیر کٹورا لے کے گھر گھر جاتا ہے، جہاں کم ملتا ہے وہاں بد دعائیں دیتا ہے اور غصہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ ملتا ہے وہاں خوب دعائیں دیتا ہے. بالکل ہمارا حال بھی یہی ہے کہ اگر ہم کو نہ ملا یا کم ملا تو ہم شکوہ و شکایت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. ہم کہاں ہماری حاکمیت چلی گئی کہ ہم اپنے بیوی کے باپ کے سامنے گویا کہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اے ہماری بیوی کے باپ، ہم بالکل فقط حال ہیں، ہمارے پاس لیٹنے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، کپڑوں کو دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں ہے، چلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بائک نہیں ہے، نہ ٹو ویلر ہے نہ فور ویلر ہے، مہمانوں کو بٹھالنے کے لیے صوفہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک ایک چیز ہم بالکل فقط حال ہیں. جب ہمارے آنے والی بہو ہمارے گھر کو بھرے گی تبھی ہمارے پاس کچھ ہوگا. ہم کو شرم آنا چاہیے. ہم بڑے ویسے باحیا بنتے ہیں، اپنے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن میری شرم کہاں اس وقت چلی جاتی ہے جب ہم کسی نہ کسی بہانے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی یہ کہہ کر کہ فلاں جگہ ہم کو اتنی مہنگی گاڑی مل رہی تھی، فلاں جگہ اتنا کیش مل رہا تھا، ہم نے ان رشتوں کو ٹھکرا دیا. میں نے تو تم اپنے ہو، قریبی ہو، میں نے اس لیے یہ رشتہ قبول. مجبوراً یہ لڑکی والے پریشان ہو کر کہیں نہ کہیں کہے سے جہیز کے اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے. میرے بھائی، میں آج اس سیرت النبی کے جلسے سے یہ پیغام دینے آپ کو آیا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر یہ طے کر کے ہمارے نوجوان جائیں کہ اگر ہم کو بغیر جہیز کے بیوی ہماری آئی تو ہم سب سے خوش قسمت ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ایک موقع پر؟ الدنیا کلها متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. دنیا کی تمام چیزیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بہت سی چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن سب سے اچھی چیز فرمانے والی ذات محبوب رب العالمین ہے کہ سب سے اچھی چیز نیک صالح بیوی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا مالدار بیوی سب سے اچھی ہے، خوبصورت بیوی سب سے اچھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بیوی سب سے اچھی ہے. المرأة موصوف ہے، الصالحہ اس کی صفت ہے. علماء تشریف فرمائے المرأة الصالحہ، جو نیک صالح بیوی جس کو مل جائے دنیا میں اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. اور آج ہم کچھ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی ایک گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے ان گھرانوں پر رحم کریے جو غریب ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں. اگر وہاں سے رشتہ آتا بھی ہے، دیکھیے یہ بھی شریعت میں یہ سب ہمارے آپ کے بنائے ہوئے ہیں کہ رشتہ دینا چاہیے، لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ آنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی نفیسہ نے حضرت خدیجہ کا رشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں بھیجا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کر ان کے دل میں آیا تھا، لیکن رشتہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی گئی تھی.
تو عورتوں کی طرف سے رشتہ آیا، تو اس کو معیوب سمجھنا کہ نہیں رشتہ مردوں ہی کی طرف سے دیا جائے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہی ہے، آج اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے وہ سمجھیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں تو نرسوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، ڈاکٹر کو دیتے ہیں، گولے داغتے ہیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا ہوا ہے۔ لیکن جب لڑکی آتی ہے تو بالکل ہمارا حال وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے اس طرح اس کی نقشہ کشی کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دور جاہلیت کی بات تھی، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی، جب ان کو کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، ذرا غور فرمائیے کہ قرآن تبشیر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، خوشخبری، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری جب دی جاتی تو ظل وجہ، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، زرد پڑ جاتے، ہمارے افسوس میں کہ ارے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ہوتا کیا، ظل وجہ مسودا وہو کظیم، اور وہ اندر اندر گھٹتے رہتے کہ ارے یہ کیا ہوا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہو گئی۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمارے بعض گھرانوں کا حال یہ ہے کہ اگر لگاتار 2-3 لڑکیاں ہوں تو آنے والی بہو کو اتنا لان تان کیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تمہاری کوکھ سے لگاتار لڑکیاں ہوں۔ لگتا ہے کہ ایک شخص دنیا میں آ رہا ہے تو جس کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، جبکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی ہونا اگر معیوب ہوتا تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، جو بیٹے ہوئے بھی ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے بیٹیاں رحمت ہیں، تو مجبوراً وہ کیا ہوتا کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی تو اندر اندر گھٹتے، یتوارا من القوم، اپنی برادری سے چھپے پھرتے کہ کیا کہیں گے۔ اگر وہ پوچھیں گے بھئی کیا ہوا، اگر کہیں گے لڑکا ہوا تو مارے شرم کے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس چیز کی برائی سے جس کو ان کو خوشخبری دی گئی۔ پھر نتیجتاً کیا ہوتا، ایمسکہ علی ہون، یا تو یہ سوچتے کہ چلو ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہوئے، لیکن اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس لڑکی کو یا تو رکھ لیتے، ام یدسہ فی التراب، یا اس چھوٹی سی بچی کو، ایک خوبصورت بچی کو جس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مجبوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے لخت جگر کو، اس نور نظر کو اپنے ہی ہاتھوں سے لے جا کر مٹی کھود کر، زمین کھود کر مٹی میں دفن کر دیتے۔ کہ کون یہ چاہے گا کہ ہم اپنی بچی کو زندہ درگور کریں؟ قرآن میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آخر زندہ درگور کرنے والی ان کا کیا جرم تھا؟ یہ جرم تھا کہ وہ بیٹی تھی۔ بالکل ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بات پتہ لگ گئی کہ دنیا میں آنے والی لڑکی ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اسقاط کرا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ جبکہ مسئلہ علماء سے معلوم کر لیجئے، 4 مہینے پر اعضاء بن جاتے ہیں، 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر آپ کو بچی کا، چونکہ الٹرا ساؤنڈ میں تو جب ہی آئے گا جب اعضاء بن جائیں گے، اس سے پہلے تو ڈاکٹر کیا کوئی بڑی مشین نہیں بتا سکتی۔ 4 مہینے اعضاء بن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بچی کا علم ہوا، کئی بچیاں آپ کی ہیں، آپ نے سوچا کہ چلو اس بچی کو دنیا میں آنے نہ دے، اس سے پہلے اس کو گروا دیا۔ یاد رکھیے آپ قاتل ہیں، جو سزا ایک قاتل کی ہوگی وہ سزا اس شخص کی ہوگی جو یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا، جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا۔ اور یہ عمل ہم کتنا کرتے ہیں، اور ہم اس مسئلے کو جاننے کی کبھی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ اس لیے میرے بھائی، بیٹیاں رحمت، اگر بیٹیاں دنیا میں آ رہی ہیں تو خوشی منائیے۔ احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، اٹھا کر دیکھیے۔ ہو سکتا ہے میرا علم تو میں بہت کم فہم
علم ہوں، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ یہ فرمایا ہے کسی کی ایک بیٹی ہو، کسی کی دو بیٹیاں ہوں، کسی کی تین بیٹیاں ہوں، اور وہ اس کی پرورش کرے اور اس کو اچھا دین سکھائے، پرورش کرے، اچھی جگہ اس کا نکاح کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ تمام خوشخبریاں بیٹیوں کے لیے ہیں، لیکن ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ یہ ہمارے کیا کام آئے گی۔ 18-20 سال کے بعد ہمیں اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ مجبوراً ایک کار حرام، ایک حرام کام میں ہم ملوث ہوتے ہیں کہ جہاں بچی دنیا میں آتی ہے ہم اس کے نام سے کوئی رقم کسی بینک میں فکس کر دیتے ہیں، جس کو FD کہتے ہیں، فکس ڈپازٹ، اور جب یہ بچی 18-20 سال کی ہو جائے گی تو یہ رقم لاکھوں میں بن جائے گی۔ اس حرام رقم کو نکال کر ہم جہیز کا بھی انتظام کریں گے، آنے والی باراتیوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں گے۔ ہم بھی خوش ہیں، باراتی بھی خوش ہیں، خاندان بھی خوش ہے، لیکن بھول جاتے ہیں ہم کہ ایک لقمہ حرام جب کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لقمہ حرام کو ہم خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے باراتیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اسی سے جہیز کے خرید کر ہم لڑکوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو نام ہو گیا کہ اتنی بڑی بارات لے گئے، اتنا جہیز ملا، اتنا اعلیٰ انتظام کیا، دنیا میں میری اس شادی کی شہرت برسوں رہے گی، لوگ نہیں بھول پائیں گے اس کے کھانے کے انواع و اقسام کو، یہاں کا ڈیکوریشن کو، یہاں کی چیزوں کو، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہمیں شادی سادگی سے کرنی چاہیے۔ ہم کس طرح شادیاں کر رہے ہیں؟ کیا اس میں اللہ کے پیارے رسول ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ تو پہلی بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے اس جلسے سیرت النبی کے حوالے سے، اپنی ان ماؤں بہنوں سے بھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میں نے اس کے ایجوکیشن پر، تعلیم پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس یونیورسٹی میں اس کو میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میں ایسے گھر میں کیسے شادی کر لوں؟ تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ہے، تہائی دنیا پر ان کی حکومت ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک مکان سے ایک آواز آتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ سن لیں یہ واقعہ دودھ بیچنے والے بھی۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ماں، ایسا میں نہیں کر سکتی۔ بھائی کیوں؟ حضرت عمر کا بہت سخت فرمان ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، دودھ خالص بیچا جائے، پانی ملا کر نہ بیچا جائے، قیمت کم کر کے 50 کا دودھ 40 میں، 30 میں، 20 میں بیچ کر یہ نہ کیا جائے۔ خالص کسی کو یہ دھوکہ دہی ہے دودھ میں پانی ملانا۔ خیر اب تو یہ دور ہے کہ دودھ میں نہیں، اب تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ مگر بہرحال تو اب ماں کیا کہتی ہے؟ ارے تم اگر اس وقت پانی ملا دو گی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر کو کیا پتا، وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو جو جواب وہ بیٹی دیتی ہے، ہماری یہ بیٹیاں بھی سن لیں، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا خوف خدا ہے۔ وہ بیٹی اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو یہ جواب دیتی ہے کہ اے ماں، یہ صحیح بات ہے کہ اگر میں اس وقت آپ کے کہنے کے مطابق دودھ میں پانی ملا دوں گی اور وہ دودھ بیچ دوں گی تو دودھ بھی خرید لیا جائے گا، ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن میدان حشر میں اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ این اللہ، اللہ جب پوچھے گا تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ قبر میں جب یہ پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا طریقہ زندگی کیا تھا، تو ہم کیسے کہہ سکیں گے دینی الاسلام، میرا طریقہ زندگی اسلام تھا۔ حضرت عمر فاروق یہ گفتگو سن رہے تھے، جو خادم آپ کے ساتھ تھا، آپ نے کہا اس پر نشان لگا دو، اس گھر پر نشان لگا دو۔ نشان لگا دیا گیا۔ اب آپ کو اس گھر کی دینداری حضرت عمر کو اتنی پسند آئی، اب اندازہ لگائیے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تہائی دنیا پر آپ کی حکومت ہے، اور ایک دودھ بیچنے والا وہ بکری کے دودھ کو بیچ کر اپنا گزر اوقات کر رہا ہے، کیا ہوگا اس کے پاس؟ کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں دیتے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ نہیں صحابہ؟
وہ نہ دیتے. ایک بادشاہ وقت ایک دودھ بیچنے والی کے گھر پہ رشتہ دے, یہ تو عجیب سا مسئلہ ہے. مجھے یاد آیا جب ہمارے بڑے بھائی کی شادی تیندوا لکھیم پور کے پاس سے ہوئی, مولانا احترام الحق اسد میاں, تو ہمارے والد صاحب آپ جانتے ہیں بڑے عالم تھے, حضرت حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے. ایک دیہات تھا جہاں گئے تو چھپر پڑا تھا, کوئی بیٹھنے کی قائدس جگہ نہیں تھی, چھپر پڑے تھے اور کچا مکان تھا. تو جو باراتی تھے تھوڑے تھے, زیادہ نہیں تھے, لیکن کچھ میرے والد کے اس میں دوست احباب بھی تھے. ایک غیر مسلم صاحب بھی تشریف لے آئے تھے. تو ایک صاحب نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ خود ایک باحیثیت آدمی ہیں, آپ ایک بڑے عالم دین ہیں, آپ پیش امام ہیں, دنیا آپ کی عزت کرتی ہے, اور آپ نے یہاں رشتہ کیا, یہاں کیا دیکھا؟ تو والد صاحب کا جو جواب تھا وہ میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے صرف دین دیکھا. ان کے پاس یہ صحیح ہے کہ اس گھر میں چھپر پڑے تھے, کچا مکان, میں نے بھی دیکھا, میں بھی اس میں گیا تھا, لیکن صرف دین کی بنیاد پر وہ رشتہ کیا گیا. یہ ایسا ایک نہیں, نہ جانے کتنے واقعے ہمارے اکابرین کے ہیں. اس لیے میرے بھائی, میرے عزیز, دین کو بنیاد بنا کر آپ بچیوں کو لائیں. اور میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بچوں کی تربیت دینی کریں. بچہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو, مدرسے میں پڑھے, کالج میں پڑھے, یونیورسٹی میں پڑھے, لیکن خدا کے لیے بچوں کو دیندار بنائیں. دنیا کی مشغولیت کے ساتھ اگر دین نہیں ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے بیکار ہے. اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تو تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے, تم خوب تجارت کرو, بڑے سے بڑے بزنس مین بڑھو, بڑے سے بڑے فارمر بنو, تمہارے پاس کھیتی باڑی بھی ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت کرو. ان سب کے ساتھ یاد رکھو کہ آخرت کو یاد رکھو. تمہارے لیے دنیا نہیں ہے, یہ دنیا تو چند روزہ ہے, نہ معلوم کس وقت ختم ہو جائے. اور کتنی گھروں کا حال یہ ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا دعا کریں, میری اتنی بیٹیاں ہیں, یہ عمریں ہو گئی ہیں, رشتے نہیں آ رہے. بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ میں اس وقت کیسے لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کروں؟ تو میں مالداروں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر کسی غریب گھر کا رشتہ بھی آپ کو ملے, اور میں ان کے لڑکوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے. جب آپ یہ کہیں گے نہیں چاہیے, اس کے بعد اگر مل گیا تو علماء جہیز کو منع نہیں کرتے, جہیز ایک تحفہ ہے. اور ایسا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہمارے بیٹی کا رشتہ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا متین الحق اسامہ صاحب کانپوری, یہ ہمارے ناظم جلسہ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ اپنے نعتیہ مشاعرے میں آپ کو بلایا بھی کرتے تھے. ان کے بیٹے امین الحق عبداللہ سے میری بیٹی کا رشتہ ابھی 5 دن پہلے ہوا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت وہ میرے داماد محمدی میں موجود ہیں, میں ان کو لا رہا تھا. میں نے جب ان کا ذکر کیا تو وہ کہہ رہے تھے وہ تو ہمارے بہت اچھے شناسہ ہیں, لیکن مجھے تعریفاً یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مولانا متین الحق اسامہ تو ہمارے درسی ساتھی تھے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہندوستان کے مشہور مقرر تھے, جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر ذی وقار تھے. ان کے انتقال کے بعد یہ رشتے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ ایک میرا اپنا اس میں کچھ نہیں. سلسلہ جب شروع ہوا تو آپ کو بتا کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی اہلیہ, مولانا کی اہلیہ نے جب یہ رشتہ یہاں آیا تو 2-3 لوگ آئے, بس 2-3 لوگ آ گئے. مولانا کی اہلیہ آ گئیں, مولانا طلحہ صاحب پیر ذوالفقار نقشبندی کے خلیفہ, ان کے ایک بیٹے آ گئے, اور ایک مولانا کے وہ ان کے بھائی ہیں, اور ایک ان کے بھائی آ گئے. بس آ کے چلے گئے, اور یہ کہا کہ اب سب کچھ ہے, اب باقی باتیں سب کچھ فون سے ہو جائیں گے, نہ تاریخ کے لیے کوئی آئے گا نہ کچھ ہوگا, سب کچھ فون سے ہو جائے گا. میں ایک جلسے میں جا رہا تھا تو فون آیا ان کے چچا کا, یعنی مولانا کے بھائی کا, سمامہ بھائی کا, کہ یہاں 15 تاریخ کو شادی حال مل رہا ہے کانپور میں, تو 13 تاریخ کچھ مناسب لگ رہی ہے, چونکہ آپ نے نومبر کا مہینہ کہا تھا, 13 تاریخ مناسب ہے. ہم نے کہا ٹھیک. میں اس جلسے سے رات میں قریب 1 بجے واپس آیا تو گھر والے تو سو چکے تھے. میں نے صبح اٹھ کر کہا کہ 13 نومبر کو کانپور کے لوگ بارات لے کر آئیں گے. تاریخ ہو گئی. نہ میرا ایک پیسہ خرچ ہوا, نہ ان کا ایک پیسہ خرچ ہوا. اور آپ کو یہ بھی بتا کر مجھے خوشی ہوگی کہ جب ہماری اہلیہ اور ہم لوگ گئے وہاں, 2-3 لوگ گئے,
تو ان کی والدہ نے یعنی مولانا متین اللہ اسامہ کی اہلیہ نے ہماری اہلیہ سے یہ کہا کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. اب یہ تو گھبرائیں کہ خدا کرے کیا ڈیمانڈ ہے, 4 ویلر کی ہے, 2 ویلر کی ہے, یا کون سی قیمتی چیز کی ہے. جو ڈیمانڈ بتائی ایسی بھی دیکھیے اللہ والیاں ہوتی ہیں, ایسی بھی عورتیں ہیں. کہا میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جہیز کے نام سے مجھے سوئی بھی نہیں چاہیے, ایک چیز بھی اگر آپ دیں گی تو مجھے تکلیف ہوگی. آپ کو کوئی آپ کی بیٹی ہے ٹھیک ہے, لیکن اس وقت مجھے جہیز کے نام سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمارے ہاں وہ ہے, سب میرا بیٹا امین الحق عبداللہ کرے گا. ایک چیز بھی مجھے, یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں اگر آپ کوئی چیز دیں گی تو مجھے تکلیف ہوگی. تو دیکھیے ایسی بھی لوگ ہیں, ظاہر ہے وہ بھی مولانا نفیس اکبر صاحب کی بیٹی ہے. میں نے یہ اس لیے بتایا کہ آج نکاح جو سب سے آسان ہے, ہم رسم و رواج میں اتنے جڑ گئے ہیں, جکڑ گئے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل ہم کو یہ عمل لگ رہا ہے. نانوتا کا ایک قصہ سنا کر میں بس بات لمبی نہ کروں گا, ختم کروں گا. آپ کہیں گے ہمارا وقت لے لیا, لیکن یہ دل کے کچھ جذبات ہیں, کچھ دکھن ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بوڑھے میاں اپنے گھر پر آتے ہیں اور آ کر کھانے کے لیے گھر پر آتے ہیں, تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ بھائی لڑکی اب جوان ہو گئی ہے, اس کے رشتے کی کچھ فکر کریں. ان کی بیوی کہتے اچھا بھائی. کہا اچھا بیٹھو, ابھی رک جاؤ, ابھی کھانا نہ نکالنا, ابھی میں آ رہا ہوں. وہ باہر نکلتے ہیں, قریب کا ایک مدرسہ ہے, اس میں عبداللہ نام کا ایک شخص پڑھتا ہے. غور سے اس واقعے کو سنیے گا. عبداللہ نام کا ایک شخص وہاں پڑھتا ہے. اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ماموں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو بتانا. اب ایک مناسب رشتہ ہے, کہو تو میں بتا دوں. تو طالب علم تھا, فراغت ابھی نہیں ہوئی تھی, غالباً آخری سال تھا. تو وہ کہتا ہے نہیں, آپ کو حق ہے, جب ماموں نے آپ کو یہ کہا ہے اور ماموں باہر ہیں تو آپ بتائیے. تو کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرنا چاہتا ہوں, کیا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا قبول. اب جب گھر پر آتے ہیں, ابھی دیکھیے دوپہر کا کھانا کھانے آئے ہیں, گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی مسالہ پیس رہی ہے. اس کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا رشتہ, وہ فلاں ایک عبداللہ ہیں جو فلاں کے بیٹے ہیں, وہ بڑا دیندار ہے, ہم نے اس کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, میں تمہارا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں, کیا تمہیں قبول ہے؟ آپ نے یہ مسئلہ سن رکھا ہوگا کہ لڑکی کا قبول کہنا ضروری نہیں, اس کا خاموش رہنا, رو دینا, ہنس دینا, سب سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قبول ہے. بہرحال لڑکیوں میں شرم و حیا ہوتی ہے, وہ مسالہ پیس رہی ہے, فوراً وہ وہاں سے شرم سے اٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. کہتے ہیں بس ٹھیک, نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اب فوراً وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ رشتہ پھر ابھی ہوگا. باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ انتظام کرو, کچھ کوئی چیزیں کھجورے وجورے لے آؤ اور ابھی میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. جب گھر پہ آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ بچی ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے وضو کر کے. اب ان کی اہلیہ کہتی ہیں آپ نے اتنی عجلت کی کہ ابھی میں نے آپ سے رشتے کے لیے کہا ہے اور ابھی یہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے, میں نے کپڑوں کا انتظام بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آخر کیسے رشتہ کروں؟ تو جو جواب دیتے ہیں وہ اس کے شوہر کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ کہاں پر کھڑی ہے؟ کہا بھائی نماز پڑھ رہی ہے, گویا کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ان کپڑوں میں کھڑی ہے کہ جو اللہ کی بندی اللہ رب ذوالجلال کے سامنے اس کپڑوں میں کھڑی ہو سکتی ہے, کیا اس کپڑوں میں ہم اس کو رخصت نہیں کر سکتے؟ کیا انہی کپڑوں میں ہم لوگ, کیا اللہ سے بڑا بھی کسی کا مقام ہے؟ میں انہی کپڑوں میں رخصت کروں گا اور اس کے بعد کپڑے بنتے رہیں گے. اسی وقت ڈولی منگائی جاتی ہے, اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ عمل صرف 1-1.5 گھنٹے کے اندر انجام پاتا ہے. اور یہ شخصیت تھی دارالعلوم دیوبند کے بانی محترم حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا. تو ہمارے اکابرین کے نہ جانے کتنے ایسے واقعے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ علماء کے گھر میں ہو, غیر علماء کے گھر میں کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لہذا میرے بھائی, میرے عزیز, یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ ہم نکاح سادگی سے کریں گے, کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے.
जितने लोग आएंगे, अगर आने वाले लोग कहते हैं कि हम 15 लाएंगे, 20 लाएंगे, तो हरगिज आप मत ये कहिए कि मेरा खानदान बड़ा है, हम किसको मना करें, हम भाई 200 से कम नहीं ला सकते। अरे भाई खानदान आपका बड़ा है, आप वलीमे में बुलाइए 5000, 10,000, 20,000 लोगों को बुलाइए अपनी हस्बे हैसियत, लेकिन मेहमान आपके हैं, दरवाजा दूसरे का है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। इसलिए बारात मुख्तसर ले जाइए, कम से कम ले जाइए, ताकि लड़की वालों पर बोझ न बने। अगर वो कह रहा है हाँ 50 और 100 तो ठीक है, वो कहेगी। हमारी बात जगह ये भी देखा गया कि लड़की वाले कहते नहीं इसमें मेरी बेइज्जती है, नहीं, अगर वो 5 कह रहा है 5 ले जाइए, 50 कह रहा है 50, 25, लेकिन ये नहीं कि मैं किसको मना करूंगा। और एक उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आपका कोई करीब तरीन अजीज अगर आपको निकाह में न पूछे तो उससे कभी शिकवा और शिकायत का कोई लफ्ज अपनी जबान पर मत लाइए कि अरे तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे इतने करीबी थे, मुझे निकाह में भी नहीं ले गए। हाँ, वलीमे में न पूछे, गुंजाइश के बावजूद तो आप कह सकते हैं। हालांकि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह होता है, चंद दिन मजलिस में नहीं होते हैं, जब मजलिस में आते हैं तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं कि भाई कहाँ तुम नहीं थे। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरा निकाह था। अल्लाह के प्यारे नबी उस वक्त फरमा सकते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसी मदीने मुनव्वरा में मैं भी रहता हूँ, उसी महल्ले में तुम भी रहते हो, तुमने मुझे बुलाने की भी जहमत नहीं की, निकाह भी मुझसे नहीं पढ़वाया, निकाह कर लिया। लेकिन ये नहीं फरमाते, आप फरमाते औलिम वलौ बिशअतिन, वलीमा करो अगरचे एक ही बकरी का हो। ये बात हम सब के लिए आइडियल और नमूना प्यारे नबी हैं कि अगर किसी अजीज तरीन शख्स ने आपको नहीं बुलाया, कोई शिकवा शिकायत न करिए, मुख्तसर बारात ले जाइए, निकाह मस्जिदों में करिए, निकाह में शिरकत को असल समझिए, न्योता देने को असल न समझिए, सिर्फ खाने को असल न समझिए, बल्कि न्योता ये इंतहाई बुरी रस्म है। और जब कोई बारात आए बिठाल कर खाना खिलाइए, कभी बफे सिस्टम न करिए, ये ईसाइयों का तरीका है, गैर मुस्लिमीन का। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक जो चीजें बड़े शहरों में देखने को मिलती थी, आज हमारे देहातों में भी है, देखने को मिलती हैं। हम समझते हैं यही हमारा स्टेटस है, यही हम किसी को, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमने अपने मेहमानों की इकराम किया है अगर हमने उनको खड़े होकर खिलाया। मैं तो अक्सर ये कहता हूं, अगर आपसे कोई मुलाकात के लिए आए और आप खड़े खड़े उससे बात कर लें या घर के अंदर भी ले जाएं और बैठने को न कहें और उसको वापस कर दें, वो कहेगा बड़ा बदअखलाक है कि हमसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, चंद बातें खड़े खड़े की, एक गिलास पानी पिला दिया या चाय और उसके बाद वापस चला गया। ये बदअखलाकी हम शादियों में नहीं करते कि हम अपने मेहमानों को खड़े होकर नाश्ता करा रहे हैं, खड़े होकर खाना खिला रहे हैं। उस वक्त मुझे याद आता है कि ऐसी प्यारे नबी की सुन्नत के सिलसिले में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में शरीक थे, एक निवाला गिर गया, उठाने लगे, पड़ोस में कोहनी मारी, अरे ये बादशाह का दरबार है, क्या कर रहे हो? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों और अहमकों की वजह से अपने प्यारे नबी के तरीके को छोड़ दूं? मेरे भाई, मेरे अजीज, आप ये तय करके उठिए कि हम बारातियों को भी बिठाल के खिलाएंगे। हम जाएंगे जहां बारात लेकर, उनसे भी हम ये अर्ज करेंगे कि भाई बिठाल कर खिलाइए। मैंने मोहम्मदी में देखा, बहुत सी जगह देखा, नहीं, इकराम यही है। और कम से कम बाराती ले जाइए। जहेज अगर देना भी है तो खामोशी से दे दीजिए, खुदारा जहेज को न सजाइए। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नामो नमूद है, दिखलावा है जो अल्लाह को पसंद नहीं। उससे बड़ा नुकसान यह है कि बहुत सी वो लड़कियां जिनके पास नहीं है, जिनके वालिदैन के पास कुछ नहीं है, जब वो इस सजे हुए जहेज पर उनकी नजर पड़ती है तो उनके दिल से एक आह निकलती है और वो सोचती हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं कि अरे मेरे बाप के पास होता तो वो भी इसी तरह जहेज सजाता। बिलाखिर जाके वो अपने वालिदैन से कहती हैं कि हमें शादी में ये चाहिए। मैं आज अपनी सहेली की शादी में, अपनी फला अजीज की शादी में गई थी, वहां मैंने जहेज की ये चीजें देखी, इस ब्रांड की चीजें देखी। अब वो बेचारा बाप क्या करे, माँ क्या करे, वो तन्हाई में जाकर रोते हैं, उलमा के पास जाते हैं। तो लिहाजा मेरे भाई, आप उन लड़कियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने इस अमल से। लिहाजा तय करके उठिए कि न मुझे जहेज सजाना है, अगर देना भी है तो खामोशी से मुतालबा और डिमांड न करिए।
ایک بچی اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، اپنے والدین کو چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی بھائی بہن کو چھوڑتی ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑتی ہے، جب وہ آئی ہے آپ کے گھر تو آپ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، یہی اصل دین ہے۔ ورنہ ایک طرف تو اس کے اوپر یہ غم ہے، غم کا پہاڑ ہے کہ جس ماں باپ نے اس کو 20 سال تک اس کو تربیت کی، اس کو اپنے قریب رکھا، آج اسی اپنے لخت جگر اور نور نظر کو اپنی نگاہوں سے دور کر رہے ہیں اور آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں طرح طرح کے، تو یقیناً آپ بھی بہت بڑے مجرم ہیں۔ بس یہی چند ارشادات مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ قرآن کی اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے، اور نمونہ شادیوں میں بھی اللہ کے پیارے نبی کو اپنا نمونہ بنائیے، صرف نماز روزہ اور زکوٰۃ و حج میں نہیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں بھی یہی ہے کہ نہ ایمان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی شخص یہاں تک کہ اپنے والدین، اپنے بیٹے اور دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت نہ ہو۔ محبت رسول اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول یہ ہے کہ جس موقع پر جو بات اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی ہے اسی بات کو رکھیں، اس پر عمل کریں، ورنہ صرف عشق کا دعویٰ کرنا، محبت کا دعویٰ کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، صرف اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی نکاح آسان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو پر اس حقیر کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔